أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت جو ہمارا حقیقی مالک، حقیقی خالق، حقیقی مدبر ہے، اس کی میں توصیف و تمجید، تحلیل و تکبیر بیان کرتا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا۔ جب انسانوں کی تخلیق ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنت میں رکھا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت کے پیداوار ہیں اور وہ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ نے بعد میں حوا علیہ السلام کو ان کی پشت سے، ریڑھ کی ہڈی سے پیدا فرمایا۔ یہ دونوں جنت میں رہتے تھے، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں زمین میں اتار دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان دونوں کو زمین میں اللہ نے کس وجہ سے اتارا، اور وجہ کیا تھی؟ بالکل معروف و مشہور وجہ تھی کہ اللہ نے کہا کہ آپ اس جنت میں رہیو، جنت میں جو کھانا چاہتے کھائیو، جو پینا چاہتے ہو پی لیجیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، نہ اس کا پھل کھانا، یہی حکم ہوا تھا۔ اور آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں نے جنت میں خوب
دن گزارے، لیکن شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا کہ وہ جائیں اور اس درخت سے کچھ کھائیں، اور جب انہوں نے اس درخت سے کھایا، اس کے پھل کو کھایا، تو انہوں نے وہ غلطی کر ڈالی جسے اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے کبھی بھی نافرمانی پسند نہیں کی۔ اسی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں، اسی نافرمانی کو عربی میں اسم کہتے ہیں، عربی میں ذم کہتے ہیں۔ یہ جو نافرمانی تھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ نے انہیں سزا دی کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور انہیں اللہ نے سیدھے جنت میں رکھا۔ ان کے لیے کوئی کمی نہیں تھی، بڑے آرام سے زندگی گزر رہی تھی، کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی معاقبت کی، اللہ نے انہیں جنت سے نکالا اور سیدھے زمین میں پھینک دیا۔ اور جب آدم زمین میں گرے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ واقعی غلطی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، یہ غلطی ہم سے ہو گئی، اے اللہ اگر تو اس غلطی کو نہیں معاف کرے گا، تو اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو بعد میں یہ شعور، احساس پیدا ہوا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے گناہ کیا۔ جب اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ مت کرو، اگر کوئی اسے کرتا ہے اسے اللہ گناہ مانتا ہے، اللہ کے ہاں اسے نافرمانی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی بھی انسانوں کو گناہ کرنا پسند نہیں کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ تمام گناہوں کی سب سے بڑا گناہ، تمام گناہوں کی ماں، جسے شرک کہا جاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دی۔ شرک کے ساتھ جنت میں ہونا ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں انتہائی منحوس چیز ہے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں، خاص طور پر جن لوگوں نے اللہ کی توحید کو پہچانا اور صحیح توحید پرست ہیں، ان کا یہ زعم ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، اس لیے ہم ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ اور یہ سوچ، سبحان اللہ، یہ سوچ ان میں سے کئی لوگوں کو گناہ کرنے پر ابھارتی ہے۔ یہ سوچ کے ساتھ کہ بھائی میں تو توحید میں ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، تو میرے لیے تو جنت کنفرم ہے۔ اب شیطان یہاں سے ایسی چیزوں کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارا تو بیک گراؤنڈ سیف ہے، تمہارے لیے تو میدان کھلا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر معاف مانگ لیجئے۔ اور یہ سوچ نے عزیز ساتھیوں کئی لوگوں کو برباد کیا۔ ایک سروے بتاتا ہے بعض اسلامی ممالک میں کہ سب سے زیادہ گناہ میں ملوث ہونے والے دیندار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا بیک گراؤنڈ تو سٹرونگ ہے، اب چلو معافی مانگ لیں گے، غلطی کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ یاد رکھ لیجیے یہ سوچ بالکل صحیح ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، 100% صحیح ہے کہ غلطی کے بعد آدمی معافی مانگے، اللہ معاف کرتا ہے، لیکن اس کے بنیاد پر غلطی کرنا، یہاں سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا، یہ سوچ کے دھڑلے سے غلطیوں میں غلطی کرنا، گناہوں میں ملوث ہونا، یہ خطرناک سوچ ہے، کئی لوگوں کو برباد کر چکا ہے یہ سوچ۔ عزیز ساتھیوں، سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توحید میں ہوں، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو غلطی کرنے میں کیا غلطی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے عزیز ساتھیوں میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ نام تو بڑے توحید کا ہے لیکن غلطیاں ان گنت ہیں، ان کی تجارت میں، ان کے لین دین میں، ان کے روزمرہ کی زندگی میں، اور دوسرے چیزوں میں، غلط افائرز میں، نعوذ باللہ، دھڑلے سے ملوث ہو جاتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ عزیز ساتھیوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ سوچ صحیح ہے، لیکن اس سوچ کی بنیاد پر غلطیوں کے لیے دروازے کھول لینا یہ بہت ڈینجر ہے۔
اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ توحید جس کے دل میں ہے ہاں وہ جنت جائے گا، لیکن یقینی نہیں کہ پہلی مرتبہ سیدھے جنت میں چلے جائے گا، انشیلی اس کا انٹری جنت میں ہو جائے گا، اس کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، بلکہ یہ کنفرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کے ساتھ کسی بھی بندے کو جنت میں بھیجتا نہیں ہے۔ جنت میں بندے جائیں گے تو ان کا دامن غلطیوں سے پاک، گناہوں سے صاف شفاف دامن کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، برائیوں کے ساتھ جنت میں کسی کے لیے جگہ نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آدم کا واقعہ پیش کیا کہ وہ غلطی کیے، جنت میں انہوں نے جگہ نہیں لی، نکال دیے گئے، کیونکہ غلطی، نافرمانی اور جنت میں رہنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جنت اللہ کی رضامندی ہے، اللہ انہیں جنت میں ڈالتا ہے جن سے اللہ راضی برضا ہے۔ اب کیسے برائی، گناہ یہ سب جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا۔ تو جن کے کھاتے میں برائیاں، گناہ ہیں، یہ دو میں سے ایک، یا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معاف کر دے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے، خاص طور پر دنیا میں، اور اللہ بھی سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں معاف کرے گا، لیکن آخرت میں انصاف کا ترازو ہوگا، مالک یوم الدین، انصاف کا دن کا مالک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف پسند ہے، اور قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے، اللہ چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کرے، انہیں پاک کرے اور سیدھے جنت میں ڈال دے۔ یہ ایک امکان ہے، یقینی نہیں۔ بعض لوگوں نے تو سمجھ لیا یقینی ہے، بھائی میری تو بخشش ہو جائے گی۔ کس نے کہا؟ جبرائیل نے کہا آپ کو؟ یا پھر آپ کے لیے کچھ اسپیشل کچھ آتا ہے؟ آپ کیسے پتا چل گیا کہ میری تو معافی ہوگی؟ بعض لوگ تو بڑے مزے میں ہے نا، بعض لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، نہ ان کے پاس کسی چیز کی پابندی ہے، نہ برائی کی پابندی ہے، لیکن اتنا وثوق، اتنا اوور کانفیڈنس کہیے کہ میری تو مغفرت یقینی ہے، کنفرم ہے۔ کس نے کہا بھائی؟ کیسے معلوم ہو گیا؟ بڑے بڑے انبیاء کی حالت قیامت کے دن یہ ہوگی کہ وہ نفسی نفسی کہتے رہیں گے، اور ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اللہ اکبر، اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ بڑے ہی عجیب و غریب لوگ ہیں۔ تو پہلی یہ حالت کہ اللہ چاہے تو معاف کرے اور گناہوں سے صاف کرے دامن کو، اور اس کے بعد انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ ایسا ہوگا، لیکن کیا یہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ کیا یہ ہمارے ساتھ ہونا ممکن ہے؟ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ کہا کہ اگر اللہ قیامت کے دن کہے کہ میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا سوائے ایک کے، تو میں یہ امید کروں گا کہ میں وہ آدمی ہوں۔ اگر اللہ یہ کرے کہ سب کو میں جنت میں ڈالوں گا سوائے ایک کے، تو میرا ڈر یہ ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ بندے مومن اللہ کے اوپر امید، اللہ سے ڈر اور اللہ سے محبت، یہ تین پلرز کے درمیان گھومتے رہتا ہے۔ کوئی بھی یقینی طور پر کسی بھی آدمی کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن 100% اللہ مجھے معاف کرے گا۔ یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پر جنت میں ڈالے گا؟ کہا کہ ہاں، ہماری بھی یہی حالت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام بڑے صلحاء، بڑے نیک لوگ، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن سوال جواب کے موقع پر ہمارے پیر ہل نہ جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرے اور جنت میں ڈالے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ ڈر ہونی چاہیے۔ اور جس کے دل میں یہ ڈر ہے، جس کے دل میں یہ ڈر ہے، وہ آدمی دنیا میں گناہوں کو آسان سا نہیں لے گا، بلکہ وہ ڈر جائے گا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مومن جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ اس پر گر گیا، لیکن منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مچھر ہے جو میرے ناک میں بیٹھ گیا، اور ایسے کر کے معاملے کو بھلا دیتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ تھی پہلی حالت۔ دوسری حالت یہ کہ اس کے گناہوں کے سزاؤں کے لیے اعلان کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ گنہگار ہے، اس کا کھاتا گناہوں کا زیادہ ہے، اب لہٰذا یہ جہنم جائے گا، اگرچہ کہ توحید ہے دل میں، اگرچہ کہ اللہ کا ڈر ہے دل میں، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جہنم میں اسے جھلسایا جائے گا اور مختلف قسم کی اذیتیں جھیلے گا۔
اور اللہ نے کہا جہنم کے تعلق سے وساءت مصیرا، جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے. جب اللہ کہتا ہے تو برائی ہے، جب اللہ کہتا ہے کہ جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے تو برا ٹھکانہ ہے. تو عزیز ساتھیو، یہ دوسری حالت ہے کہ آدمی کو اس کی گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی اور وہ جہنم جائے گا اور جھیلے گا. 1-2 دن نہیں، ہم جانتے ہیں دنیا کے 50,000 سال آخرت کا ایک دن ہوتا ہے. اب کتنے لاکھ سال جہنم میں رہے گا، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. آدمی تصور نہیں کر سکتا. جب اذیتیں جھیل جھیل کے تھک جائے گا، چمڑیاں اس کی جھلس جائیں گی، جان اس کا نکل جائے گا، پھر جان ڈال کے پھر نہیں چمڑی دی جائے گی، پھر عذاب جھیلتے رہے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ اس کے گناہ کے کھاتے ختم نہیں ہوتے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کرے گا اور اسے لا کر جنت میں ڈالے گا. لیکن یہ کتنے سال، کتنے لاکھ سال، کتنے ہزار سال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر جہنم کی آگ کی ہوا اگر دنیا میں چل جائے، دنیا میں کبھی بھی سبزی نہ نکلے، دنیا میں کبھی بھی ہریالی نہ نکلے، اب وہاں پر ہزاروں سال، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ چیز کو لے کر ڈرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی گناہوں کو پسند نہیں کرتا. عزیز ساتھیو، یہ اللہ نے نافرمانی کو اتنا ناپسندیدہ اس لیے کیا کیونکہ نافرمانی کے اندر شرک کی بو آتی ہے. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شامل کرنا، اسی کو شرک کہتے ہیں. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نفس کی پرستش کرتا ہے، اپنے آپ کی عبادت کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. جو حقیقی مشرک ہوتا ہے وہ ہمیشہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شامل کر لیتا ہے. لیکن یہ جو گناہگار ہوتا ہے، جسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہشات کی عبادت کر لیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اللہ کہتا ہے قرآن میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں. جب آدمی برائی میں پڑتا ہے تو اس کی نفس کی پرستش خود کرتے رہتا ہے، اگرچہ کہ چند لمحات کیوں نہ ہو. اس لیے اہل علم نے کہا المعاصی من جنس شرک، یہ جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، یہ شرک کے کیٹیگری میں آتی ہیں، اس میں شرک کی بو آتی ہے. اس لیے اللہ کو نہ شرک پسند ہے، نہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جس میں شرک کی بو آتی ہو. صاف اللہ کے یہاں ناپسندیدہ. اس لیے گناہ اللہ نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، اور اللہ نے ان گناہوں کو دنیا میں بھی پسند نہیں کیا. اور جب کوئی ان گناہوں کو کرتا ہے ڈھیر سارے نقصانات اٹھاتا ہے. گناہ کرنے والا آدمی ڈھیر سارے نقصانات ہیں، کوئی بھی گناہ میں فائدہ نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، اللہ اگر کوئی چیز جس سے بندے کو فائدہ ہو اسے حرام نہیں قرار دیتا، بلکہ وہ شریعت کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ اسے کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ کرنے پر اجر ملتا ہے. لیکن ان چیزوں کو اللہ نے کبھی بھی حلال نہیں قرار دیا جس سے انسان کے عقل کو، اس کی دولت کو، اس کے دین کو، اس کے جسم کو، اس کے معاشرے کو نقصان ہو. اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. سبحان اللہ. یہ صرف اللہ ہی کے لیے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو گناہ بنایا جن سے انسانوں کو نقصان ہے. اللہ اکبر. کتنی بہترین اللہ کی رحمت دیکھیے، کتنی بہترین اللہ کی شریعت کو دیکھیے. اس میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا جن سے انسانوں کو نقصان ہے، جن سے انسانوں کے دماغ کو نقصان ہے، ان کی طبیعت کو نقصان ہے، ان کے معاشرے کے لیے نقصان ہے، ان کے سوسائٹی کے لیے نقصان ہے. ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ جاننے کے باوجود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کا بدلہ کبھی دنیا میں بھی دے دیتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ گنہگار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم سے محروم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. علم سے محروم کر دیتا ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے. جب دوسری غلطی کرتا ہے تو دوسرا کالا ٹیکا لگتا ہے، تیسری غلطی کرتا ہے تو تیسرا کالا ٹیکا لگتا ہے. غلطی کرتے 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 کبھی کبھار بعض لوگوں کی دل مکمل طور پر کالے کلوٹے ہو گئے. اب جب کالا مکمل دل ہو جائے، اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا
طبع اللہ علی قلوبہم وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں میں ٹھپا مار دیا گیا، ان کے دلوں میں سیل لگا دی گئی، ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے. یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی، انہی دلوں کے تعلق سے کھا گیا ہے. جو غلطی کر کر کے اپنے دل کو انہوں نے کالا کلوٹا اور سخت بنا لیا، اب کوئی دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جو آدمی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان دنیا میں اسے یہ ہوتا ہے کہ وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے. کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، کوئی علم کی بات، اچھی بات اس کے دل میں نہیں چڑھتی تو بھی بھول جاتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اسے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور یہ علم کی اس راہ پر چلنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. تو علم سے محرومی ہو جاتی ہے. دوسرا نقصان غلطی گناہ کرنے سے جو آدمی کو جھیلنا پڑتا ہے وہ ہے رزق سے محرومی. غریبی اس کی بنیادی وجہ گناہ ہے. یہ جو گناہ ہے آدمی کو ترقی کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ آ کر پوچھتے کہ یا رسول اللہ حل کیا ہے، کہتے کہ استغفار پڑھو، تمہارے گناہ نے تمہیں پھنسایا رکھا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی تجارتیں چلتی نہیں ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا اسباب ہے، جبکہ وہ ہوشیار آدمی ہے، سب کچھ انہوں نے کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود تجارت نہیں چلتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے کھاتے اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. ان کے ہاں ایسی ایسی برائیاں ہیں جو ان کی ترقی میں روڑے ڈال رہی ہیں، ترقی میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں. تو ایسا آدمی سب سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کرے تو اس کے لیے راستے کھلتے ہیں، ورنہ راستے اس کے لیے بند ہی رہتے ہیں. تو رزق سے محرومی یہ گناہوں کا بدترین نتیجہ ہے جی ساتھی. تو اگر اس رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، ان گناہوں سے باہر آئیں. جب تک گناہوں سے باہر نہیں آتے یہ رزق کے دروازے دوبارہ نہیں کھلتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر میں نماز پابندی سے پڑھوں میرے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی نماز ان سے پڑھی نہیں جاتی. کتنے ایسے ہیں انہیں معلوم ہے، بلکہ اکثر تاجر جانتے ہیں کہ سود کا ڈیلنگ نقصان ہے. سود سے ڈیلنگ کرنا، سود کو لینا، سود دینا، اسے تجارت نہیں چلتی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے صبر نہیں کر پاتے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کو ضبط نہیں کر پاتے، اس کے بعد اسی دلدل میں گرے جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ جو سود سے جو کاروبار چل رہا ہے، جو کام چل رہے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن پورا ختم ہونے والا ہے، جھٹ سے ختم ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود اسی میں چلے جا رہے ہیں، اسی میں چلے جا رہے ہیں. دن ڈھکل رہے ہیں، دن جا رہا ہے، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ معلوم ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ کچا کھٹا باہر آنے والا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو رزق سے محرومی یہ گناہوں کی بنیادی وجہ ہے عزیز ساتھیوں. تیسری وجہ اختلافات کا زیادہ ہونا. آج ہم ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فلاں ہیں، اور یا پھر بھائی میں جھگڑا ہے، گھر میں جھگڑا ہے، سوسائٹی میں جھگڑا ہے. ہم ادھر ادھر کے اسباب ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ڈھونڈتے کہ اس کے پیچھے گناہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ما تواد اثنان ففرق بینہما الا بذنب احدثه احدہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو ملے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جھگڑا کیوں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جھگڑا ہونے کی وجہ دونوں میں سے کسی نے گناہ کیا، اس گناہ کا بدلہ یہ نکلا کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اختلافات جو ہمارے معاشرے میں ہم کثرت سے دیکھتے ہیں عزیز ساتھیوں، یہ برائیوں کی وجہ سے ہیں، بے حیائیوں کی وجہ سے ہیں، غلطیوں کی وجہ سے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہیں. اگر ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے باہر نکلائیں، گناہوں کو چھوڑیں، کبائر گناہوں کو چھوڑیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں تو معلوم ہے، کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جسے تم آسانی سے لے لیتے ہو، سمجھتے ہو کہ کوئی معاملہ ہی نہیں، اسے بچتے رہو. یہی پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی توڑتے ہیں، اسی سے آدمی بڑے بڑے غلطیاں کرتا ہے. اسی کو روک دو، آگے نہیں بڑھو گے. زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو گناہ ہے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے،
اپنے دامنوں کو پاک کرنے کے لیے ایک انتہائی بہترین موقع اللہ سبحانہ و تعالی پھر فرما رہا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد قریب ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ابھی چند دنوں کے بعد انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریے کہ ہمیں اس پورے مہینے میں اللہ کے ہاں رجوع کر کے اپنی غلطیوں کی بخشش حاصل کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق بخشے، اس پورے مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ آپ کو پتا ہے کون ہے جو اس رمضان کے مہینے میں صحیح معنی میں فائدہ اٹھاتا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے بالکل 27ویں رات میں، اب 25 دن نکل گئے، انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ اور بعض لوگوں کو آخری عشرے میں احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہم رمضان میں ہیں، بعض لوگوں کو 15 دن کے بعد، بعض لوگوں کو شروع میں 4-5 دن جانے کے بعد انہیں اچھا ٹھیک ہے، جبکہ پورا وقت نکل گیا ہے، نقصان ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے مکمل طور پر جو اس مہینے میں بغیر غلطیوں کے داخل ہوتا ہے، استغفار کر کے، توبہ کر کے، اپنے غلطیوں کو چھوڑ کے وہ رمضان میں جاتا ہے تو رمضان کا حقیقی فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ غلطیوں کے ساتھ بغیر توبہ کے جائیں گے، بعد میں کریں گے، کئی لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا کہ رمضان میں ان چیزوں کو کرنے کا۔ تو رمضان کی تیاری بہت ساری ہے، ہم تو کھانے پینے کی تیاری تو کرتے ہی کرتے ہیں، ہے نا، مولوی صاحب ممبر میں بولے یا نہ بولے، وہ کھانے پینے کی تیاری تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے کی تیاری تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن حقیقی تیاری، بہترین تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی تلافی کر کے، گناہوں سے معافی مانگ کر، استغفار کرنے کے بعد اس مہینے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تب جا کے اس مہینے کا حقیقی فائدہ ہوتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ، اس کا لب لباب، اس کا نتیجہ، اس کا نچوڑی یہ ہے کہ یہ مہینہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بددعا بھیجی کہ جنہیں رمضان کا مہینہ ملا اور انہوں نے اپنے کھاتوں میں جو گناہ ہیں اسے وہ صاف نہیں کر پائے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور مائی عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل گئی تو میں کروں کیا؟ کیا بتائیے، مختصر بتائیے کروں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا غلطی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ میرے غلطیوں کو پوچھ ڈال، اے اللہ میرے غلطیوں سے مجھے چھٹکارا دے، مجھے صاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ سکھایا۔ اب اس میں مانگ کیا رہے ہیں؟ استغفار، گناہوں سے بچنے کا اعلان۔ مختصر پیغام یہ دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی یہ آپ نے کر لیا تو باقی مسائل آپ کے حل، گناہوں سے اپنے آپ کو تمہیں اس کی بخشش دلوا لی، اس سے آپ بچ گئے تو باقی کے مسائل آسان ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہیں جو آدمی کو دنیا اور آخرت میں برباد کرتے رہتے ہیں۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔